چلیں یہ اس کی جھوٹ کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں. کوئی ایک بندہ 100 میں شاید ایک ہوگا جس کا پہلا علاج گھر والے 6 ماہ 8 ماہ کروائیں. جب آپ بار بار نشے میں جاتے ہیں تو گھر والے پھر کہتے ہیں کہ اس کا لمبا علاج کرواؤ. ایمانداری سے, چونکہ جھوٹ نہیں بولنا, پہلے تم جھوٹ بولتے رہے ہو, کہ آپ کا پہلا علاج کب ہوا تھا, کہاں پہ ہوا تھا, کتنے دے رہے تھے, کتنا؟ سن لیں جی, میری بات کی تصحیح کر لیں. یہ جھوٹ ہے. ڈاکٹر صداقت کا ایک لیکچر ایسا بتا دیں جس میں اس نے کہا ہو کہ 2 ماہ علاج ہے, نہیں 3 ماہ بھی نہیں, 100 ڈے, ایک 100 دن کا علاج ہے ڈاکٹر صداقت کا جس کی یہ بات کر رہا ہے. 100 دن. اس نے کبھی 90 دن بھی نہیں کہا, کبھی 60 دن نہیں کہا. پہلا علاج آپ کا 60 دن کا ہوا, اور پاکستان کے سب سے بڑے ادارے میں, پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس, جس کی اس وقت فیس 2 لاکھ مہینے سے لے کے 6 لاکھ روپے مہینہ تک ہے, تو وہاں بھی آپ ریکوری نہیں دے سکے. خرابی کوئی اور ہے. یہ گھر والوں پہ الزام دینا ہماری فطرت ہے. نشے کے مریض کی گھر والوں کو الزام دینا یہ عادت بن جاتی ہے. آپ اپنے اوپر الزام دیں اپنے آپ کو کہ آپ کے بار بار علاج کی ناکامی. یہ تو نہیں ہے آپ نے کہہ دیا کہ پہلا علاج 2 ماہ کا تھا, بات یہ نہیں ہے. دوسرا علاج کہاں پہ ہوا, کہاں؟ لاہور. اساس کلینک کی فیس 1.5 لاکھ سے لے کے 3.5 لاکھ روپے تک ہے. کتنے دے رہے تھے؟ سن لیں جو میں پہلے کہہ چکا ہوں اس کے بغیر پوچھنے سے. 3 ماہ کے بعد دوبارہ کیوں لگے؟ 3 ماہ کے بعد دوبارہ کیوں لگے؟ تو پھر الزام گھر والوں کو نہ دو. گھر والوں تو تمہارے محبت کی یہ نشانی ہے کہ تمہیں بار بار بچا رہے ہیں. پھر الزام دینا بند کرو. آج کے بعد اپنی فیملی کو الزام دینا بند کرو. اپنے آپ کو دیکھو کہ نشے نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے, ذلت اور رسوائی کے سوا کیا دیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو. جو بندہ اپنی ذات کے ساتھ سچ نہیں بولتا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. جو بندہ اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اپنے آپ کو الزام دو کہ میں نے غلطی کی ہے. اس غلطی کا ازالہ کون کرے گا؟ خود. گھر والے تو ازالہ آپ کا کر رہے ہیں. زیادہ تو ہوا ہی نہیں. 2 پیریڈ اس نے بتا دی, ایک 2 مہینے کا, ایک 3 مہینے کا. بین الاقوامی اسٹینڈرڈ نشہ چھوڑنے کا کم از کم ہے 100 دن. یہ بکوں میں لکھا ہے. ہوا ہی نہیں. 2 ماہ پہلے کہا اس نے, علاج تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. پھر دوسرا 3 ماہ. گھر والے ایلیگیشن نہیں لگاتے. گھر والے تو مجبور اور بے بس ہو کے آپ کو یہاں پہ بھیجتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک پیشنٹ آیا تھا چنگ سے, میرے ساتھ اس کی ہسٹری شیئر ہوئی تو اس نے کہا کہ مرسا میں تو نشہ کرتا ہی نہیں ہوں. تو علی بھائی نے بتایا کہ 8,000 یا 10,000 روپے کا پڑا برآمد ہوا ہے اس سے. حسنین شاہ جی. اب یاد وہ سیل بھی کرتا تھا میرے خیال میں. اتنا بندہ پی نہیں سکتا. میرے خیال ہے کہ وہ 10,000 8,000 کا لیا ہوگا اس نے, اتنا 100 گرام کے قریب. تو جب میں نے پوچھا شاہ جی یہ علی بھائی کیا کہہ رہے ہیں, وہ مل صاحب وہ تو کیسے دوست تھا سی. یہ جھوٹ. اگر آپ بحال ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, آپ نشے کو ذلت اور رسوائی سمجھتے ہیں, آپ نشے کو تباہی اور بربادی کی ذمہ دار سمجھتے ہیں, تو پھر اپنی ذات کے ساتھ آج جھوٹ بولنا بند کریں. اگر آپ بحال نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. جھوٹ بولنا بند کریں.
प्रोग्राम के अंदर लिखा है कि झूठ इस बीमारी की जड़ है। जब तक आप इस जड़ को झूठ का पानी देते रहेंगे, ये जड़ तवाना होकर एक दरख्त बनती रहेगी। आज के बाद झूठ अपनी जिंदगी से निकाल के देखो, झूठ अपनी जिंदगी से अलग करके देखो, झूठ को जरा साइड लाइन करके देखो, तो फिर अपना तजिया करो, अपने गिरबान में जरा मुंह डाल के देखो कि हम कहां से कहां पे खड़े हैं, हमारी ये फनकारियां जो थी कहां पे हैं, मुआशरा तुम्हें किस नजर से देखता है। कोई एक बंदा मुझे बता दे कि जिसने आपको थपकी दी हो कि वेरी गुड, अब बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे दी है थक भी हजारों लोगों ने कि मलिक साहब आप एक काम कर रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। मैंने कहा जी मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये मिशन है, ये ड्यूटी मेरी अल्लाह ने लगाई है कि मैं उन लोगों के लिए काम करूं जिनको सड़कों के ऊपर कोई पूछता नहीं है। आपको बताया था ना कि मुल्तान से कॉल आई है, रिकॉर्ड है, मेरी मिन्नत